بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اللہ کو ماننے والے مسلمان جب روئے زمین پر آباد ہوں گے تو ان کی تہذیبی روایت میں کن چیزوں کا اظہار ہوگا، اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اور اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ غامدی صاحب سے سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا، اسی سلسلے کی آج تیسری نشست ہے۔ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صاحب کا ماشاء تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے بنیادی بات آپ سے جان لی تھی کہ تہذیب وجود پذیر کیسے ہوتی ہے، مسلمانوں کی تہذیب میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اور پھر ہماری تہذیبی روایت جو 1200 سال قائم رہی، اس میں 3 چیزیں ہیں جو ہم سب بیان کرتے ہیں: حفظ فروج، دوسرے حفظ مراتب، اور تیسرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حفظ فروج پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب سلسلہ گفتگو کو۔ دوسری چیز آپ نے لکھی ہے حفظ مراتب۔ آپ لکھتے ہیں حفظ مراتب کے معنی یہ تھے کہ خلقت کے لحاظ سے تمام انسان بے شک برابر ہیں، مگر رشتوں میں برابری نہیں ہے۔ چھوٹوں کے لیے بڑے، اولاد کے لیے والدین، شاگردوں کے لیے استاد، اور بیوی کے لیے شوہر برتری کے مقام پر ہیں۔ ان کے لیے تعدیب و تنبیہ کا حق مانا جائے گا، اور ان کی عزت اور ان کا احترام ہر حال میں قائم رکھا جائے گا۔ یہ ہماری اسلامی تہذیب کے ایک بڑی شناخت کے طور پر آپ نے لکھا کہ چیز سامنے آئی تھی، آنی چاہیے ہے، اور خود مذہب کا مزاج، مذہب کے مطالبات، ان سے یہ پھوٹتی ہوئی ایک چیز ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں ہم سب کہ اس چیز کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لمبے وقت تک معاشرہ مردوں کے نہاب میں رہا، وہی ہوتے تھے جو تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، وہی تھے جو حکمرانی بھی کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اس وقت جو سماجی شاکلہ بنا ہے سوسائٹی کا، اس کے اندر تو اس چیز کو گوارا نہیں کیا سکتے، اس لیے کہ لوگ برابری کی سطح پہ کھڑے ہیں۔ عورت ہے تو اس نے تعلیم لے لی ہے، وہ شوہر کا حق نہیں مانتی۔ طالب علم ہے تو وہ کہتے ہیں میرٹ پہ استاد کی بات مانی جائے گی، وہ اس کا حق نہیں مانتے۔ اولاد ہے تو وہ استدلال پر باپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ چیز تو ہمارے یہاں بالکل ختم ہو گئی۔ بتائیے گا کہ یہ تہذیبی قدر کیا دین کے مطالبات کے اندر سے اٹھتی ہے، اور اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے جو مذہب کی ایک تعبیر ہے اور مذہب جو ہم سے شخصیت بنانا چاہتا ہے وہ بھی مجروح ہوتی ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا اقدار ہیں جو انسانی شخصیت میں ظہور پذیر ہوں گی، اور انسانی شخصیت محض فرد کا نام نہیں ہے، وہ اس معاشرت کا نام ہے جس میں انسان جیتا ہے۔ مجھے لوگوں سے ملنا ہے، مجھے معاملات کرنے ہیں، مجھے کہیں مہمان جانا ہے، کسی مہمان کا استقبال کرنا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات ہونی ہے، لوگوں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، کہیں غم میں شرکت ہونی ہے، کہیں خوشی میں شرکت ہونی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ وہ اوضاع پیدا کرتی ہیں جن میں میری شخصیت کا ظہور ہوتا ہے۔ میں نے یہ مضمون، بہت مختصر سا مضمون ہے، کیوں لکھا تھا؟ اس لیے لکھا تھا کہ اس وقت دنیا میں جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں وہ زوال آشنا ہو چکی۔ یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں ان سے اب خود مسلمانوں کے معاشرے بھی بتدریج اجنبی ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد تک مسلمانوں کا سیاسی غلبہ دنیا پر قائم تھا۔ دنیا میں کوئی تہذیب بھی سیاسی غلبے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ سیاسی غلبہ وہ حفاظت فراہم کرتا ہے جس کے تحت تہذیب دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں برتری کے احساس کے ساتھ جیتی ہے۔ یہ برتری کا احساس ختم ہونا شروع ہو جائے تو پھر دوسری تہذیبیں آہستہ آہستہ در اندازی شروع کر دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فرد کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، معاشی اور معاشرتی اور سماجی تشکیلات بھی اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور بحیثیت مجموعی بھی سوسائٹی ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ اس کے لیے ایک ہی لفظ موضوع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تہذیبی بحران میں مبتلا ہے۔ ہماری تہذیب یا مسلمانوں کی تہذیب 1000 سال تک سیاسی غلبے کے زیر سایہ رہی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ 16ویں 17ویں صدی میں وہ وقت آ گیا جہاں مسلمانوں کی بڑی حکومتیں یا بڑی سلطنتیں آخری دموں میں پہنچ گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بھی
محققین جب یہ متعین کرتے ہیں کہ اس کے زوال کی ابتدا کب ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ وہی 17ویں صدی کی ابتدا میں۔ اسی طرح سے صفوی سلطنت مسلمانوں کی ایک دوسری بڑی سلطنت تھی، ایران میں قائم ہوئی، وہ بھی کم و بیش اسی زمانے میں ختم ہو گئی۔ مغلوں کی سلطنت کا آخری بڑا آدمی عالمگیر تھا۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ ترکش مارا خدنگ آخری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت کا آخری بڑا آدمی دنیا سے 1703 میں رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ نے ایک سوئچ آف کر دیا، تہذیب ختم ہو گئی، سلطنت ختم ہو گئی، یعنی عروج کا دور ختم ہوا، اب زوال شروع ہوا۔ زوال شروع ہوا تو اس کے ساتھ دنیا میں خلا نہیں رہتا، ایک اور تہذیب نے نشو و نما پانا شروع کر دیا۔ یہ تہذیب اولاد یافت میں نمودار ہوئی ہے، یعنی دنیا کی وہ سب قومیں جو سیدنا نوح کے پوتے یافت کی اولاد ہیں، یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جو آپ کو وسط ایشیا میں ملتے ہیں، جو آپ کو چین اور جاپان میں ملتے ہیں، جو پھر یورپ میں آباد ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمارے سامنے امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور یہ ممالک آباد کی۔ ان اقوام کے ہاں ایک دوسری تہذیب نے نشو و نما پانا شروع کر دیا۔ اس تہذیب کا منبع الہام یونانی فلسفہ ہے۔ یونانی فلسفے نے جو مقدمات قائم کر دیے تھے وہی در حقیقت اس تہذیب کی شناخت بنتے چلے گئے، اور پھر مسیحی مذہب بھی بہت زیادہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ اس کے اثرات تہذیبی کم رہے اور اخلاقی زیادہ رہے۔ تو تہذیبی لحاظ سے جو کچھ بھی وجود میں آیا، جب نئے فلسفے پیدا ہوئے، انہوں نے نئی سماجی تشکیلات پیدا کی، انہوں نے اپنی اقدار بھی پیدا کر دی، یہاں تک کہ جس طرح میں نے تقابل کر کے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی قدر عبودیت ہے، آزادی ہمارے ہاں بھی ایک بڑی قدر ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں، کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کو غلام بنا کے رکھے، لیکن سب سے بڑی قدر کیا ہے؟ آزادی۔ مغربی تہذیب نے اس کو دریافت بھی کیا، اس پر اپنے فکر و فلسفے کی بنیاد بھی رکھی۔ تو اس کے تقابل میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں، وہ جب اپنے عروج پر تھی تو اس کی بنیادی قدر عبودیت تھی، اور وہ جب عروج پر پہنچے گی، جب وہ اپنی تہذیبی شناخت کو قائم کرنا چاہے گی، تو اسی قدر کے شعور سے سب کچھ وجود میں آئے گا۔ اب اس کے بعد پھر وہ بنیادی عناصر کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ عبودیت کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی نا کہ جو ایسے عمارت کو آپ کچھ ستونوں پر کھڑا کرتے ہیں، اوضاع وجود پذیر ہوں گے، تو وہ وجود پذیر ہوں گے۔ تو وہ بنیادی عناصر پھر میں نے تقابل میں رکھ کے بتائے ہیں۔ آپ اس کو بھی اسی طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ مغربی تہذیب کو اب تحلیل کر کے جانیں کہ دیکھیے سب سے زیادہ کشمکش کس دائرے میں برپا ہوئی ہے؟ حفظ فروج کے دائرے میں سب سے زیادہ کشمکش وہی ہے۔ جو چیز بنیادی عناصر کی حیثیت رکھتی ہے، اس پر لازماً جب بنیادی قدر تبدیل ہوتی ہے تو اثر پڑتا ہے۔ یعنی عبودیت کی بنیادی قدر کیسے اس چیز کی طرف توجہ کرتی تھی؟ میں پروردگار کا بندہ ہوں، میرے پروردگار نے میرے بندہ ہونے کی حیثیت سے میرے اندر جو شعور پیدا کیا ہے کہ میں اپنے جنسی معاملات کو اس کی اسکیم سے ہم آہنگ رکھوں۔ یعنی جنسی معاملات کے بارے میں دو ہی رویے ہو سکتے ہیں نا، ایک یہ ہے کہ یہ آزادی کے اصول پر اپنا اظہار کریں گے، یعنی اگر باہمی طور پر ہم نے کچھ چیزیں طے کر لی ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اصل قدر کیونکہ آزادی ہے، اس لیے میں نے لباس پہنا ہوا ہے، میں لباس اتار دیتا ہوں، میں اس کو کم کر لیتا ہوں، میں اس کو زیادہ کر لیتا ہوں، اس میں میری آزادی کے دائرے متعین ہیں، وہ مجھے طے کرنا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ میرے اس کام کے نتیجے میں کسی دوسرے کو کوئی آزار پہنچ رہا ہے تو وہ بتا دے۔ تو یہاں دیکھیے داخلی احساس مکمل آزادی چاہتا ہے، اس لیے کہ انسان پر اگر خدا نہیں ہے تو اسے یہی چاہنا چاہیے، آزاد ہے، بالکل صحیح۔ میرے اپنے وجود میں جو میری شخصیت کا مجھے ادراک بخشا گیا ہے وہ آزادی کا ادراک ہے۔ میں ساری مخلوقات میں برتر ہوں انسان کی حیثیت سے، یہ سب مخلوقات میری محکوم ہیں،
میں اس دنیا میں علم اور دانش لے کے آیا ہوں، مجھے غیر معمولی تجزیے کی صلاحیت دی گئی ہے، میں نئی چیزیں ایجاد کر سکتا ہوں، میں تو خود تخلیق کار ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ انسان جب اپنی شخصیت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو ایک بڑے علوم کا، بڑی برتری کا احساس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض فلسفیوں نے، مثال کے طور پر ایڈلر نے اس پر انگلی رکھی کہ انسان کو جو چیز گرفت میں لیے رہتی ہے وہ اس کی تفوق کی جبلت ہے، وہ برتر ہوں دوسروں سے۔ تو ایک برتری تو وہ ہے جو فرد محسوس کرتا ہے، ایک برتری وہ ہے جو انسانیت، بحیثیت انسان محسوس کرتی ہے۔ تو برتری اور آزادی لازم و ملزوم ہے۔ آزادی کی قدر کے تحت جب آپ جنسی معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہاں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے تو یہ صحیح ہے کہ اگر میرے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ میری آزادی اسی وقت تک ہے جب تک میں دوسرے کے حریم میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اس کو تو مانا ہی جائے گا نا، اس لیے کہ دنیا میں بہت سے انسان ہیں، لیکن یہ کہ اب میرے داخلی احساسات میں تو کوئی اور چیز نہیں رہ گئی جو مجھ پر پابندی لگائے۔ غور کر کے دیکھیے جی، تو انسان کہے گا کہ ماں باپ تھے، پیدا کر لیا نا انہوں نے، میں بھی اب جوان ہو گیا ہوں، ان کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کچھ کہنا تھا، کہہ لیا مجھ سے بچپن میں جب تک میں بالغ نہیں ہوا۔ اچھا کوئی استاد تھا، اس نے تعلیم دینی تھی، دے دی، پڑھا لکھا دیا مجھے، ویسا ہی انسان وہ ہے، ویسا ہی انسان میں ہوں۔ تو آزادی کی قدر آہستہ آہستہ آپ کو وہاں لے آئی کہ آپ کے جنسی احساسات یا جنسی جبلت کے اظہار پر اصلاً کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اصلاً کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میں اپنے کسی خاص مقصد کو یا اپنی کسی مصلحت کو سامنے رکھ کے لگا لیتا ہوں تو یہ میرا فیصلہ ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب اسی کو چھوڑ کر عبودیت میں آ جائیے تو یہاں اصل میں جیسے ہی آپ نے عبودیت کا اعتراف کیا، آپ کے اوپر ایک ہستی کا تصور آ گیا، یعنی یہ میری دنیا ہے، اس کے رشتے ہیں، یہاں میرا باپ جس عمر کو پہنچا تھا میں بھی اس کو پہنچ گیا ہوں، تو برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا وہ اب بوڑھی ہو رہی ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کے انداز بھی تبدیل ہو رہے ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت صلاحیت دے دی ہے۔ تو انسان کے تقابل میں کھڑا ہے، اس وجہ سے کوئی چیز اس پر قدغن نہیں لگا پاتی۔ جیسے ہی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد عقلی استدلال عجز کا اعتراف کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ میرا تو ایک خالق ہے، وہ میرے پیچھے موجود ہے، وہ میرے گرد و پیش کا احاطہ کیے ہوئے، مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، میں تو اس کی مخلوق ہوں اور ایک عاجز مخلوق ہوں، میری ایک ایک چیز اس کی نظر کرم کی محتاج ہے، مجھے جینا بھی اس کے شعور کے ساتھ ہے، مرنا بھی اس کے شعور کے ساتھ ہے، اور اپنی احتیاجات کے لیے اسی سے دعا و مناجات کرنی ہے۔ اس طریقے سے ایک بڑی برتر قوت، یعنی بڑی برتر کے الفاظ بھی کم ہیں، اس عظیم کائنات کے خالق کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو عبودیت کی قدر مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ کیا اب میں اپنے جنسی معاملات یا اپنی جنسی خواہش یا اپنی جنسی جبلت کو بے لگام چھوڑ سکتا ہوں؟ فوری طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے خالق نے تو مجھے پیدا کرنے کا ذریعہ ہی اس کو بنایا ہے، اس لیے یہ اسی کا حق ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کے حدود کیا ہے، اور یہ حق محض اس کے خالق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عقل کہتی ہے کہ جو اس نے میری پیدائش کی اسکیم بنائی ہے وہ وفاداری کے بغیر روب عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ خاندان کا ادارہ میری ضرورت ہے، شب و روز کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس معاملے کو دیکھتے ہی پھر انسان اس بات کی طرف رجوع کرتا ہے کہ نہیں، مجھے حدود میں رہنا ہے۔ تو حفظ فروج بڑی نمایاں چیز بن جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے اس کو بیان کیا، میں نے توجہ دلائی تھی کہ قرآن کو آپ پڑھیے تو وہ بھی سب سے پہلے اخلاقیات میں اسی کو بیان کرتا ہے، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ غلطی کھانے کا امکان ہے۔ کسی کا حق تلف نہیں ہونا چاہیے اور کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں آزادی کو قدر مان کر بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ دونوں باتیں انسان مغرب مشرق میں مانتا ہے۔ حقوق کے بارے میں گفتگو کی جائے، حقوق کا حال تو یہ ہے کہ موجودہ زمانے کو اگر آپ تعارف کے طور پر کوئی تعبیر دینا چاہیں تو یہ حقوق کے شعور کا زمانہ ہے، جی، ہر کوئی کہا جا سکتا ہے۔ یہی زمانہ ہے اور یہی تہذیب ہے، جدید مغربی تہذیب،
جس نے حقوق کا شعور عالمی سطح پر پیدا کیا ہے. یہ مردوں میں پیدا کیا ہے، عورتوں میں پیدا کیا ہے، ضعیفوں میں پیدا کیا ہے، مزدوروں میں پیدا کیا ہے. اس طرح کے فلسفے وجود میں آئے ہیں جو یہی شعور پیدا کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو سب سے بڑا عالمی ادارہ وجود پذیر ہوا ہے اور دنیا کی تاریخ میں وجود پذیر ہوا ہے، اقوام متحدہ، اس نے پھر اپنی ابتدا کہاں سے کی ہے؟ انسانی حقوق کے منشور سے کی. تو انسانی حقوق تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس تہذیب کی علامت بن گئے. رشتہ ہے. اس لیے حق تلفی کے معاملے میں کوئی زیادہ تردد پیش نہیں آئے گا، اور انسانی حقوق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کی جان، مال، آبرو کی حرمت کو مانا جائے. اس لیے وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا. بلکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مغربی تہذیب نے جو معاشرے پیدا کیے ہیں ان میں یہ دونوں باتیں زیادہ بڑے پیمانے پر محفوظ ہو گئیں. یعنی لوگوں کے حقوق اور جان، مال، آبرو کی حرمت، اس کو ان کی تہذیب نے صرف محفوظ نہیں کر رکھا ہوا، بلکہ حکومتوں نے، اقتدار نے کسی تہذیب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ سیاسی اقتدار کے بغیر تو اس کے آگے بڑھنے اور زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو چونکہ مغربی تہذیب کو وہ سیاسی اقتدار حاصل ہے، اس نے 2 بڑی جنگیں جیتی ہیں اور ان کو عالمی سطح پر جیتنے کے بعد گویا پورے عالم کو مفتوح کر لیا ہے. اتنے بڑے پیمانے پر اقتدار اس کو حاصل ہوا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس تہذیب میں یہ چیزیں پوری طرح محفوظ ہو گئی ہیں، بلکہ اس درجے میں محفوظ ہو گئی ہیں کہ لوگ حقوق کے حصول کے لیے اور جان و مال، آبرو کی حفاظت کے لیے اس کی بنائی ہوئی سماجی تشکیلات اور اس کے ترتیب دیے اداروں کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ لوگوں کے لیے منبع الہام بن گئے ہیں. اس معاملے میں ان کی بنیاد پر دنیا کے جدید دساتیر بنتے ہیں. حکومتیں اس سے علم حاصل کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن فواحش کے معاملے میں اس کی حساسیت ختم ہوتی چلی گئی آہستہ آہستہ. وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ باقی سب چیزیں اس دنیا سے متعلق ہیں، لیکن یہ معاملہ خدا کی اسکیم سے متعلق ہے. یہ بھی دنیا سے متعلق، کیونکہ انسان اس کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. لیکن انسان اگر خدا کو اپنے پیچھے نہ دیکھے تو یہ حقیقت ہے کہ فواحش کے معاملے میں کوئی پابندی قبول کرنا یا لگانا آسان کام نہیں. تو یہ بتانا پڑا کہ مسلمانوں کی تہذیب میں یا اسلامی تہذیب میں یہ ایک بنیادی عنصر ہے حفظ فروج. اب اس دوسری بات کی طرف آئیے. اسی سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے حفظ فروج نے ہمارے ہاں خاندان کے ادارے سے قوت حاصل کی. جی. اسی وجہ سے خاندان کے ادارے ہی کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے دین میں جن چیزوں کو خاص طور پر موضوع بنایا گیا ہے وہ انسان کی معاشرتی زندگی ہے. یہ نکاح ہے، یہ طلاق ہے، گھر کیسے آباد ہونا ہے، گھر کا خاتمہ کیسے ہونا ہے، علیحدگی کیسے ہونی ہے، مرد و زن کے اختلاط کے آداب کیا ہیں. یہ چیزیں سب سے زیادہ زیر بحث آئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدائی اسکیم کا ناگزیر تقاضا ہے. اسی کے ذیل میں اس کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو وجود بخشا ہے، یہ وجود اگر وجود پذیر ہونے کے لیے ایک ماں اور باپ کا محتاج ہے جی، تو اپنے وجود کی تمام تر نفسیاتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رشتوں کا محتاج ہے. یہ رشتے، میں نے لفظ رشتے استعمال کیا ہے، کوئی مرد نہیں استعمال کیا یا عورت نہیں استعمال کیا. ماں کا رشتہ ہے، ایک عورت کا رشتہ ہے. بڑی بہن کا رشتہ ہے، وہ بھی ایک عورت کا رشتہ ہے. استاد کے رشتے میں کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے، کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا تعلق کسی جینڈر ڈسکرمنیشن سے نہیں ہے بلکہ رشتوں سے ہے. سوال یہ ہے کہ کیا رشتے میری ضرورت ہے یا نہیں؟ ٹھیک. جس طریقے سے ماں باپ میری پیدائش کی ضرورت ہے، میری پرورش کی ضرورت ہے، میرے وجود میں آنے کی ضرورت ہے، اسی طرح مجھے ایک حقیقی انسان کی حیثیت سے جینے کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے. رشتے بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ہماری تہذیب میں ان مراتب کو قبول کیا گیا ہے. ان مراتب کو قبول اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر ان کو قبول نہ کیا جائے تو انسان کے تہذیبی وجود کی ساخت پرداخت کا عمل مجروح ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی انسان کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا ہے
کہ جس طرح وہ پیدائش کے بعد اپنے وجود کے لیے اپنے ماں باپ کی پرورش کا محتاج ہے، اسی طرح سے اپنی ساخت پرداخت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے پھر بہت سے رشتوں کا محتاج ہے۔ وہ استاد کا رشتہ بھی ہے، وہ اگر بزرگ والدین ہیں تو ان کا رشتہ بھی ہے، وہ بڑے بھائی ہیں تو ان کا رشتہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے رشتوں کے لیے ایک نفسیاتی نوعیت کا میلان انسان کے اندر رکھا ہے، اور بڑا غیر معمولی میلان ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ظہور کس خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں روز حادثے ہوتے ہیں، لوگ مرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، خبر سنتے ہیں اس وقت تو ہر طرح کی خبر آ جاتی ہے، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں ہمارے اندر ایک غیر معمولی احساس پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے سارے کام چھوڑ کر نکل کھڑا ہوتا ہے، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھ دیا ہے، یہ ہماری نشو و نما اور ہمارے ذہنی ارتقاء کی ضرورت بھی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے کہ رشتوں کو ہر حال میں پیش نظر رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بنیادی اخلاقیات میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا خود قرآن نے بیان کیا ہے، پھر آپ کے قریبی اعزاء کا حق والدین کے حق کے تحت رکھا گیا ہے، بلکہ اس کے بعد پھر کچھ وہ رشتے ہیں جو انسانیت کے رشتے ہیں۔ ایک مسکین سے بھی آپ کا ایک رشتہ ہے، مسافر سے بھی ہے، غریب سے بھی ہے، ضرورت مند سے بھی ہے، جو آپ کے پاس کام کر رہا ہے اس سے بھی ہے۔ یہ رشتے ہیں جو دنیا میں کچھ ہم لے کے آتے ہیں، کچھ ہم پیدا کرتے ہیں۔ ان سب رشتوں میں مراتب کا فرق ملحوظ رکھا جائے تو اس سے تہذیب میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور مراتب کا فرق ملحوظ نہ رکھا جائے تو ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، آپ کیا اٹھیں گے کہ اگر جانوروں میں اور انسانوں میں فارق چیزیں، امتیازات متعین کرنے ہوں تو ایک بڑا امتیاز یہی رشتوں کا شعور ہو۔ جانور تھوڑی دیر کے بعد اپنے بچے کو الگ کر دیتے ہیں، یعنی وہاں پرورش اور پرداخت تک ماں ہے، باپ ہے، اس کے بعد سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ برابری کی سطح پر آ کر ڈور ڈنگروں کا ایک گلہ بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جنگل میں پھرنا ہے تو وہاں پھرتے ہیں، آپ کے باڑے میں بندھنا ہے تو وہاں بندھے رہتے ہیں۔ انسان تو یہ رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ دھاگا جس سے وہ بندھا ہوا ہے۔ انسان تو اس رشتے کی حدت، شدت اور حلاوت بستر مرگ پر بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کو بنایا اس طرح گیا ہے۔ تو جس چیز کو اس طرح اس گہرائی کے ساتھ انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ تہذیبی روایت میں نمودار کیوں نہ ہو؟ تو ہم نے اس کو نمودار کیا ہے، یا کیا تھا کہیے، اب تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں مزمحل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا تھا، اور جب کیا تھا تو یہ چیز کبھی ہمارے ہاں گوارا نہیں کی گئی کہ بڑوں کو بڑا نہ سمجھا جائے اور چھوٹوں کو چھوٹا سمجھ کر انہیں اپنی شفقت کا مستحق نہ قرار دیا جائے۔ اسی کو حفظ مراتب کہا جاتا ہے، یعنی جو جس مرتبے میں ہے اس کا لحاظ کرنا۔ جو بات آپ نے کہی ہے وہ بالکل الگ ہے، وہ استدلال کی بنیاد پر کسی چیز کو ماننا نہ ماننا ہے۔ اس میں خود قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ استدلال ہی فیصلہ کن ہے۔ حفظ مراتب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا باپ اگر ایک غلط بات کہے گا تو میں مان لوں، میری ماں کوئی ناحق بات مجھ سے کہے گی یا اس کا تقاضا کرے گی تو میں سر تسلیم خم کر دوں گا۔ اس میں تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ہمیں ہر حال میں حق کا سچا طالب بن کے رہنا ہے، حق کو ہر حال میں قبول کرنا ہے، حق کی شہادت دینی ہے۔ یہاں تک کہ ایمان کے جو تقاضے بیان کیے گئے ہیں ان میں تیسرا بڑا تقاضا قیام بالقسط ہے، یعنی ہمیں ہر حال میں حق کی گواہی دینی ہے، حق پر قائم رہنا ہے، حق کو قبول کرنا ہے، حق کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں۔ اس میں رشتوں کو گنوایا گیا ہے سورہ نساء میں کہ تمہیں حق کہنا ہے، حق کی گواہی دینی ہے، خواہ یہ اپنے خلاف دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے۔ تو اس لیے استدلال میں یا حق و باطل کے فیصلے میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ باپ سے بھی ہم اختلاف کریں گے تو باپ سے اس طرح اختلاف یا اس اسلوب میں اختلاف یا اس انداز سے اختلاف نہیں کریں گے جس طریقے سے ہم اپنے کسی دوست سے کرتے ہیں۔ اسی طرح استاد سے بھی اختلاف کریں گے لیکن ادب کے تقاضے ملحوظ رکھیں گے۔
تو یہاں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور یہ ادب ہر جگہ ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ہم ماں سے، باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے اعزاء سے، اقربا سے، اپنے اساتذہ سے، سب سے ایک محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں اس رشتے میں شفقت کو بنیاد بننا چاہیے اور کہاں ادب کو ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ بڑی تفصیل سے آپ نے واضح کیا اور ایک ایک چیز کو کھول کے رکھ دیا کہ کیا وہ سر رشتہ ہے اسلامی تہذیب میں جس سے یہ عناصر پھوٹتے ہیں۔ اچھا صاحب، اس میں جو آپ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے مذہب کی تعلیمات ایک روایت کے اندر روبہ عمل ہوتی ہیں، یہ باقی باتیں تو ہم سمجھا بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کا تعلق ہے، وہ بچپن میں ہم بالکل ناتواں ہوتے ہیں، بات بھی نہیں کر سکتے، ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، خاندان کا ادارہ آپس میں ایکسکلوزیوٹی ہوتی ہے ان کی، وہ بھی ہم سمجھا سکتے ہیں۔ استاد کے بارے میں بھی کسی حد تک بات کی جا سکتی ہے کہ بھئی تمہارے پاس علم نہیں ہے، وہ علم دیتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہے، اس کی قدر، سب کچھ افادیت کی بنیاد پہ بھی سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک چیز آج کے زمانے میں اسلامی تہذیب میں بالکل مفقود ہو گئی ہے اور مغربی تہذیب میں ظاہری بات ہے اس کا ڈھانچہ بہت مخدوش ہے، وہ ہے شوہروں اور بیویوں کا تعلق۔ وہاں پر چونکہ دو انفرادی سطح پر لوگ آ رہے ہوتے ہیں ایک رشتے کے اندر، تو وہاں پر تو کسی طور آج کے دور میں گوارا نہیں کیا جاتا کہ جی یہ مجھ سے برتر ہے اور میں جو ہوں اس کے تحت ہوں۔ وہاں پر تو کہا جاتا ہے کہ جی دو عاقل، بالغ، باشعور انسان مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے خاندان بنانا ہے، اور دونوں اپنے اپنے تعلیمی تہذیبی پس منظر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو بیٹا تو ماں کا احترام کر لے گا، شاگرد تو استاد کا کر لے گا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ بات بالکل بتانا ناممکن ہو گئی ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کے ماتحت ہیں۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں آپ کے ہاں آپ کے اپنے وجود کے ساتھ وابستہ تھیں وہ تو وہی رشتے تھے نا، ماں باپ کا رشتہ تھا، اولاد کا رشتہ تھا۔ علم کے رشتے میں بھی آپ نے کچھ پانے کے لیے انتخاب کیا کسی شخص کا، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے میں بدقسمتی سے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، یعنی عام طور پر یہ تصور بن گیا کیونکہ یہ بڑا پرانا رشتہ ہے، یعنی آدم و حوا سے یہ رشتہ پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد عہد بہد یہ رشتہ اپنی شناخت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جبکہ مغربی تہذیب میں آزادی کی قدر نے بڑی حد تک اس کو ایک پارٹنرشپ تک لا کے رکھ دیا ہے، بہرحال یہ کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ سب لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے تعلق میں رہیں گے۔ ابھی بھی اگرچہ بہت فیو ہوا ہے دوسرے رشتوں کا بھی، لیکن ابھی بھی شادی کے رشتے کی ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ یہ زیادہ قوی ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ رشتہ کیوں قائم کیا گیا ہے؟ اس کو قائم کرتے ہوئے کن چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ایک عقلی فیصلہ کریں اس موقع کے اوپر کہ نہیں، یہ رشتہ بھی مراتب کے ساتھ ہی قائم رہتا ہے؟ اس میں در حقیقت بڑی تربیت اور بڑے گہرے تجزیے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا یہ طریقہ نہ اختیار کیا ہوتا، یہ جو اس وقت اختیار کیا گیا ہے، نہ تو وہ بچہ، یعنی وہ بچہ ہے کہ جو اصل میں پانی کا ایک گھونٹ بھی خود نہیں پی سکتا، جی وہ محتاج ہے۔ اس بچے کو پیدا کر کے کئی برس تک تو اس کی بنیادی ضرورتیں بلکہ جینے کی ضرورتیں وہ بھی کسی دوسرے کو پوری کرنی ہے، پھر اس کی تربیت، اس کی پرداخت، اس کی نشو و نما، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس میں وقت بھی دینا ہے، جذبات بھی اس سے وابستہ رکھنے ہیں، وہ سب چیزیں جو اس کی طرف سے پیش آئیں گی انہیں برداشت بھی کرنا ہے۔ وہ چونکہ نشو و نما کے مراحل سے گزر رہا ہے، اس وجہ سے رد عمل کی نفسیات سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ برابر کی کوئی شخصیت ہے جس کے ساتھ آپ لڑ پڑیں گے، جھگڑ بھی جائیں گے۔ بہرحال اپنے جذبات کنٹرول کرنے ہیں، غصہ کنٹرول کرنا ہے، رد عمل کنٹرول کرنا ہے، اور پوری محبت کے ساتھ اس کی پرورش، نگہداشت، پرداخت کرنی ہے۔ تو مادی لحاظ سے یہ سارا عمل انجام دینا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی دوسری چیز اخراجات پورے کرنے، یعنی یہ بات کہ اب گھر بن گیا ہے، خاندان کو ہم وجود پذیر کر رہے ہیں، تو دنیا کے اندر تو خدا کا بنایا ہوا قانون یہی ہے کہ معاشی جدوجہد کرنی ہے۔ معاشی جدوجہد کرنی ہے تو یہاں پھر کیا تقسیم کار ناگزیر ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی اس رشتے کو یا اس ادارے کو اس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے
کہ دونوں پر اپنی اپنی ذمہ داری ڈال دی جائے، مرد اور عورت پر. تو ہمارے ہاں یہ تصور بن گیا ہے کہ یہ در حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، دونوں آزادانہ طریقے سے اپنے اپنے طور پر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اپنے جنسی تعلقات کو بھی ایک قاعدے میں لانا ہے. تو جنسی تعلقات کو قاعدے میں رکھنا، یہ غور کیے بغیر کہ کیوں قاعدے میں رکھنا. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ اگر اولاد کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظم نہ بنایا ہوتا تو آزادانہ جنسی تعلقات میں معنی کیا تھا؟ علم و عقل کی روح سے اس میں خرابی کیا تھی؟ یعنی یہ جو رشتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے احترام پیدا کیا اور وہاں جنسی تعلق کو ممنوع قرار دے دیا. جی. اور انسان بھی کہتا ہے کہ بھائی ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ وہی رشتوں کے نفسیاتی احساس سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ اور کوئی یعنی خاص طرح کا ٹیگ تو نہیں لگا ہوا ماں کے اوپر. وہ بھی اسی طرح کی عورت ہے، اسی طرح بہن بھی اسی طرح کی عورت ہے، وہ بھی کسی کی بیوی بن چکی ہوئی ہے، وہاں وہی تعلقات موجود ہیں. تو اس لیے یہ جو رشتے کا احساس ہے وہ پیدا ہی حقیقت میں بچے کی پیدائش کی اسکیم سے ہو رہا ہے. سب کا اسکیم، اس اسکیم کو ایک طرف رکھ دیجیے تو پھر آزادی ہے. آزادی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے ہماری، اس تہذیبی قدر میں اگر یہ مان لیا گیا ہے کہ بچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیدا کر لیا آپ نے، کسی کو دے دیا، ریاست آ کے اس کا کوئی بندوبست کر لے گی. اگر فرض کر لیجیے کہ یہی صورتحال ہے کہ اب پیدا ہی کر کے کیا کرنا ہے، یہ کون سی کوئی ذمہ داری ہے، مثال کے طور پر یہ سب چیزیں آپ مان لیں تو پھر آزادی کی قدر ہی ٹھیک قدر ہے. پھر اس کے بعد اصل میں جنسی تعلقات، معاملات، جنسی جبلت کے اظہار پر کوئی پابندی ہونی نہیں چاہیے. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہے جو ہم نے حفظ فروج میں بھی موضوع بنایا وہ ہے ہی اس لیے. جب اسی لیے یہ سب کچھ ہے تو پھر اس کو اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا کہ راہ چلتے دو لوگ ہیں جن کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا ہو گیا ہے، یا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چلیں کچھ کر ہی لیتے ہیں، یا یہ خیال کیا ہے کہ اکٹھے رہ لیتے ہیں. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. پھر یہ کہ بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ اس بات کا فیصلہ ہے کہ اب ہم دونوں کو مل کر اس ادارے کو وجود بخشنا ہے. تو ادارے کو جب آپ وجود بخشتے ہیں تو وہ تو ایک کاروباری ادارہ بھی اگر آپ بنائیں گے وہ برابری کی سطح پر نہیں بن سکتا. اس میں لازمی طور پر آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ کس کو اس ادارے کی سربراہی کرنی ہے. انسان کی فطرت سربراہی کے بغیر کسی ادارے کا تصور ہی نہیں کر سکتی. کاروباری ادارے کا نہیں کر سکتی، سماجی ادارے کا نہیں کر سکتی، ریاست کا نہیں کر سکتی. کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ یعنی آپ نے ایک بیوروکریسی بنا دی ہے، اپنے طور پر لوگ فیصلے کرتے رہیں گے، جج حضرات آئیں گے، اٹھیں گے، چلے جائیں گے. اتنی بڑی ہیرارکی بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ پارلیمنٹ ہے اور یہ اس میں اختیارات ہیں اور یہ اختیارات کا توازن ہے، صدر کے یہ اختیارات ہیں، وزیر اعظم کے یہ اختیارات ہیں. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس لیے کہ کوئی ادارہ بھی کہ اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ سربراہ کے بغیر. تو جب آپ خاندان کا ادارہ قائم کرتے ہیں اور ایک عورت اور مرد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سربراہ کا فیصلہ کرنا ہوگا ایک، اور دوسرے یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ اخراجات کی ذمہ داری کس پر ہوگی. یہ دونوں پر یکساں نہیں ڈالی جا سکتی. دونوں کمائیں، دونوں کھائیں، جو جی چاہے کریں، لیکن ذمہ داری کس پر ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. یہ کسی ادارے میں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. یعنی جب آپ سربراہی دیتے ہیں تو آپ اصل میں مالی معاملات کی ذمہ داری لیتے ہیں. یہی صورتحال یہاں اختیار کی گئی ہے. تو ہمارے نظم میں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم بنائی ہے اس نظم میں اسی وجہ سے یہ ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے. عورت کوئی ملازمت کرنا چاہتی ہے، کاروبار کرنا چاہتی ہے، کرے، لیکن اگر وہ رشتہ نکاح میں آ رہی ہے تو اس کے اخراجات کی اور اولاد کے اخراجات کی تمام ذمہ داری مرد اٹھائے گا اور وہی گھر کا سربراہ ہوگا. سربراہی کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے اس ادارے نے اب خاندان کے ادارے کے طور پر چلنا ہے. یہ ریاست میں پارلیمنٹ، یہ اسپیکر، یہ سینٹ کا چیئرمین، یہ وزیر اعظم، صدر کیا کرتے ہیں؟ فصل نزاع کرتے ہیں. یعنی جو نزاعات پیدا ہوتے ہیں مختلف افراد میں، سب انسان برابر ہیں، ان اختلافات کے فیصلے کے لیے راستہ نکالا گیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کے فیصلے پارلیمنٹ میں اکثریت سے ہو جاتے ہیں،
کچھ چیزیں جن کے فیصلوں کو پھر اوپر فرد فرد تک لے جانا پڑتا ہے، تو خاندان کے ادارے میں آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ یعنی دو ہی چیزیں ہیں، کون ذمہ داری اٹھائے گا، کون اخراجات کا ذمہ دار ہوگا، اس کے لیے مسئول ٹھہرایا جائے گا، جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، کون آخری فیصلہ کرے گا۔ ملنا ہے، بات کرنی ہے، ایک دوسرے سے مشورہ بھی ہونا ہے، کوئی انسان بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ سب فیصلے مل کے کرنے چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ اختلاف رفع ہی نہ ہو سکے تو آخری فیصلہ کس کا ہے؟ ہر ادارے میں یہ طے کرنا پڑتا ہے، تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا یہ، اور اگر کبھی علیحدگی کی نوبت آ گئی تو اس کے لیے پروسیجر کیا ہوگا، یہ تینوں چیزیں لازم ہیں کہ طے کی جائیں، ادارہ اس کے بغیر نہیں بن سکتا۔ اسلام اس کو ادارے کے طور پر دیکھتا ہے، اس لیے وہاں حفظ مراتب ضروری ہے۔ اگر اس کو ادارے کے طور پر آپ نہ دیکھیں، راہ چلتے کا تعلق ہے، 2 دن قائم ہوا، تیسرے دن ختم ہو گیا، بچہ ہے تو ایک کو دے کے آپ فارغ ہو گئے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ عورت پالنا چاہتی ہے وہ پال لے، مرد پالنا چاہتا ہے وہ پال لے، کسی اسٹیٹ نے لینا ہے وہ لے لے، آپ اس کو اختیار کر لیں، تو یہ ساری باتیں ہی بے معنی ہیں۔ اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری تہذیب میں ابتدا سے انتہا تک حفظ مراتب کو بطور ایک بنیادی عنصر کے مانا گیا۔ آپ سے بڑی خوبی سے آپ نے یہ نقطہ واضح کیا، بڑا حساس نقطہ ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے معاشروں میں جو ایک کشمکش نظر آتی ہے بالخصوص خاندان کی سطح پہ، اس میں یہی ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی میں تم برابر ہیں، پارٹنرشپ کا افادیت کا تعلق ہے، جب پورا نہیں ہوتا تو نوبت طلاق تک آ جائے۔ جیسے ہم سے بتائیے گا کہ طلاق ہے، اس کا حق بھی اسلام میں مرد کو اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے، مال خرچ کرنے کے لحاظ سے، سربراہی کے لحاظ سے ایک منصب پر فائز ہے، لہٰذا اب اس کے ذمہ یہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اگرچہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے بڑی پریویلیج ہے جی مرد کو حاصل ہے، حالانکہ خاندان بنانا، چلانا اور پھر اس کو توڑنے کا فیصلہ کرنا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ ہر ادارے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر ادارے میں جو سربراہ ہے اسی کو آپ حق دیتے ہیں کہ وہ اگر کوئی دوسرا ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کی خدمات کو ختم کر سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کی سروسز ختم کر دی گئی، اس کی خدمات ختم کر دی گئی، ملازمت ختم کر دی گئی۔ ادارے کو ادارے کے طور پر دیکھیں نا، میں مثال کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر وہاں سے کسی کو علیحدگی اختیار کرنی ہے تو وہ استعفیٰ دیتا ہے۔ جی بالکل وہی اصول یہاں اختیار کیا گیا ہے، یعنی دونوں کو علیحدگی کا حق ہے، مرد کو بھی علیحدگی کا حق ہے، اس لیے کہ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اگر کسی وجہ سے یہ معاہدہ نہیں چل سکتا، اس کے مراتب کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا، باہمی موافقت نہیں ہو سکی، تو علیحدگی ہو سکتی ہے۔ ایک زمانے میں تو مذہبی احساس یہ تھا ہندوؤں میں بھی اور مسیحیوں میں بھی کہ علیحدگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے دین میں علیحدگی کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن اس علیحدگی کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو دنیا کے تمام اداروں میں ہوتا ہے، یعنی شوہر طلاق دے گا اور بیوی طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ جب وہ مطالبہ کرے گی تو جس طرح استعفیٰ قبول کیا جاتا ہے اسی طرح بعض مراحل سے گزر کر اگر کوئی مالی معاملات ہیں تو ان کو سیٹل کر کے استعفیٰ منظور کر دیا جائے گا۔ تو بالکل ایک ادارے کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اور اس کے اندر جو میکینزم وجود میں آتا ہے وہی ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں بھی تمام احکام دیے گئے۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، ایک چیز جو موجودہ دور میں سامنے آتی ہے جس نے پوری کی پوری ایک تہذیبی شفٹ کا ہمیں ایک ظاہرہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین نے تعلیم جس سطح پر اس دور میں حاصل کی ہے، ظاہری بات ہے جمہوری اقدار پروان چڑھی، ملکوں کے اندر برابری کی سطح پہ حقوق کی تقسیم کی بات ہوئی، وسائل کی تقسیم کی بات ہوئی، وومن امپاورمنٹ کی بات ہوئی، تعلیم کی بات ہوئی، تو بڑے پیمانے پر خواتین نے اس گزشتہ 2 صدیوں میں تعلیم حاصل کی ہے اسی سطح پر جس طرح مرد حاصل کرتے ہیں، بالخصوص پچھلے 30-40 سال میں۔ اور دوسرا، معاشی جدوجہد کے اندر اب باقاعدہ آ گئی ہیں، پروفیشنل خواتین ہیں، لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پائلٹس ہیں، دنیا بھر میں انجینئر کام کر رہی ہیں، پیسہ کما رہی ہیں۔ یہ 2 پہلو ایسے ہیں کہ جن کے بعد خواتین کو اب یہ بتانا، ان سے یہ منوانا کہ بھائی تم ایک رشتے کے اندر کھڑی ہوئی ہو اور اس میں ایک منصب ہے اور اس کے تحت سبارڈینیٹ کی حیثیت ہے، اس کو تو گوارا نہیں کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے ہم معاشی طور پہ خود کفیل ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہم لوگ پیسے کماتے ہیں، تو یہ کیا کہانی ہے جو ہمیں سنائی جا رہی ہے؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اصل چیز ہے ذمہ داری کس پر ہے۔ تو اس کو اسی لیے معاہدے کی صورت دی گئی ہے، چنانچہ لوگ معاہدہ کرتے وقت جو شرائط طے کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن شعور کے ساتھ طے کریں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون نے مجھ سے اس موضوع پر بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے تصورات کے مطابق نکاح کا رشتہ قائم کریں، تو 3 چیزوں کا جواب دیں
اور تینوں چیزوں کا جو آپ کا جواب ہے وہ جس شخص کو آپ منتخب کر رہی ہیں اس کے سامنے بھی رکھ دیں، اور پھر ذرا بیٹھ کے طے کریں یہ کیسے ہوگا۔ تو ان میں سے یہ تینوں چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھ لی، یعنی یہ بات کہ اخراجات کی ذمہ داری کس پر؟ ذمہ داری، یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو دیکھیے اولاد ہے، بعض اوقات وہ بھی کمانے لگ جاتی ہے، باپ کو بھی دیتی ہے، ماں کو بھی دیتی ہے، وہ خاندان کی خوشحالی میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ذمہ داری کس پر؟ یعنی کون ہے جو مسئول ہے، کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دہ ہے، تو یہ طے کر لیں۔ اب آپ نے طے کیا ہے کہ برابر برابر طے کریں، جب آپ طے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو دانتوں پسینہ آ جائے گا، طے کریں، لیکن یہ طے کرنا ہے آپ کو، خدا کو اعتراض نہیں ہے، کر لیتا ہے۔ اور پھر اگلا سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر نزاع واقع ہو گیا تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ دونوں تو برابر ہیں تو کسی تیسرے سے کروانا پڑے گا۔ اگر تین کے درمیان ہوتا چلے کہتے اکثریت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں جمہوریت کو آپ نے قبول کیا، حق و باطل کی بنیاد پہ قبول کیا، فصل نزاعت کے لیے کیا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو گھر کے اندر بھی یہی صورت، یعنی یہ بات بالکل الگ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ویٹو کر دے کسی چیز کو، بات ہوگی بھائی منوایا جائے گا، محبت سے منایا جاتا ہے، سب میاں بھی یہی کرتا ہے، بیوی بھی یہی کرتی ہے۔ اگر کسی موقع پر ایک نازک مرحلہ آ گیا فیصلہ کرنا، کون آخری فیصلہ کرے گا؟ یعنی یہ سوال ہوگا۔ اور تیسری بھائی کہ علیحدگی کا پروسیجر کیا ہوگا، طے کر لیں بیٹھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ اگر اس معاہدے میں کوئی اونچ نیچ کرنی ہے تو کر لیں، لیکن شعور کے ساتھ کریں، بیٹھ کر کریں۔ اگر وہ معاہدہ قائم رہے گا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، دنیا کی تاریخ میں موجود ہے، جس کے تحت گھر بنتے رہے ہیں، جس کو اسلام نے پس منظر میں رکھ کر ہدایات دی ہیں، اس کے مطابق تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اخراجات کی ذمہ داری مرد اٹھائے گا، آخری فیصلہ بھی اسی کا ہوگا، سربراہ کی حیثیت سے وہی خاندان کے سارے معاملات کو آخری درجے میں دیکھے گا، اور علیحدگی کے موقع پر وہ طلاق دے گا اور بیوی طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ یہ تین چیزیں اس فیصلے کا ناگزیر تقاضا ہیں، ان کو آپ معاہدے میں بیٹھ کر دوسرے طریقے سے طے کریں۔ جب طے کریں گے اور سوچ سمجھ کر شعور سے طے کریں گے تو معلوم ہوگا کیا مسائل پیدا ہوگا۔ واضح ہو گیا اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر کیا ہیں، حفظ فروج کے بعد حفظ مراتب کی تفصیل غام صاحب سے جانی۔ اگلا پہلو کیا ہے انشاءاللہ زیر بحث آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔